اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ بنک MCN بزنس گروپ، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین جان نثار پاک آرمی ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ بفر زون محلہ کمیٹی، CEO MCN یوتھ IG ویب TV پاکستان، خادم ملت خاص سید اسلم علی فکری اس وقت کوئٹہ چمن ہوٹل سے آپ سے مخاطب ہے۔ چائے پی اتنی دیر میں موبائل بھی چارج ہو گیا، اور ہماری جو ہے ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی جو آپ کو بھیج دی میں نے المصطفیٰ ہاسپٹل کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم حنیف طیب بھائی کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر چلیں گے، ان سے ٹائم لیں گے، اس کے بعد ان کے گھر چلیں گے تو ہم سعادت حاصل کریں گے حنیف طیب بھائی کی عیادت کی، جس کا بڑا اجر ہے۔ عیادت، تعزیت، تکفین میں شرکت کرنا، یہ سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی ہمارے پاس فرصت نہیں، سارے کام کر لیتے ہیں۔ اب تو محلے میں یہ بھی پہلے یہ ہوتا تھا، محلے میں میت ہو جائے تو سارا محلہ خود بخود اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی پیار و محبت تھی کہ لفظ سی نہیں تھی اس زمانے میں، اور 3 دن تک بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کھانا کہاں سے آیا، اس کے دن اتنی محبتیں تھیں، بلکہ ڈبل کھانا آ جاتا تھا ایک وقت میں۔ اور آج وہ بیچارہ پہلے ہی پریشان ہے، قبر بھی مہنگی 30-35 ہزار کی، اور پھر 3 دن تک لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو کھانا بھی وہ کھلا رہا ہے اپنی جیب سے، اور 3 دن تک اس کے گھر میں ہوٹل سے کھانا آ رہا ہے، گھر میں چولہا جلتا نہیں۔ یہ نفسی کا دور ہے۔ ایسے میں اگر محبتیں آپ جو ہمارے درمیان ہیں تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج بھی ہمارے اندر وہ محبتیں قائم ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے رشتے میں حاصل کی۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ تعدمر قائم رکھے، اور پوری قوم کے لیے جو ہمارا جذبہ ہے قربانی کا، اس کو بھی قائم رکھے۔ مملکت خدا داد پاکستان کی بقا و سلامتی، پرویز مشرف کے ویژن کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پرویز مشرف کا ویژن آج سب کو پسند آ رہا ہے۔ کل تک بولتے تھے یہ کیا بولتا ہے سب سے پہلے پاکستان، اب سب کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، ہر پارٹی نعرہ لگا رہی ہے سب سے پہلے پاکستان، لگ پتہ گیا نا بدماشوں کو، تو سب نعرہ لگا رہے ہیں پرویز مشرف پر۔ تو انشاءاللہ بزم فکر فقر ملت اسلامیہ محسن پاکستان، محسن شہر قائد کراچی، محسن سپار کو محافظ کعبۃ اللہ جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ہم اس سوچ و فکر کو عام کریں گے جو کہ عین اسلام ہے، کیونکہ پرویز مشرف نے بھی قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار کی طرح فرقہ واریت لسانیت کے خلاف جہاد کیا۔ اب لوگ اسے غدار کہیں یا کچھ بھی کہیں، اب یہ دیکھیں نا، ایک سیٹ کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اب ان سے پوچھو ایک سیٹ کے لیے بندے مار دیتے ہیں، تو پھر یہ کون سا اسلام سکھا رہے ہیں ہمیں، کون سا اقتدار میں آ کے ہمارے لیے مسئلہ حل کریں گے، جو اپنی ایک سیٹ کے لیے لوگوں کو مار دیں بے دردی سے، اور پھر ایک دوسرے کو شہید بھی کہیں، اور معلوم ہی شہید کون ہے ان میں، اس پارٹی کا بندہ شہید ہوا یا ان کا شہید ہوا۔ یہ لاشوں پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں، 76 سال سے کر رہے ہیں، چوک بنا دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عین اسلام کے مطابق انشاءاللہ آپ اور ہم چلیں گے، کیونکہ ہم ہیں محسن انسانیت رحمت اللہ علیہ وسلم کے پیروکار۔ ہم جو ہے تنگ نظر نہیں ہیں، ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، لسانیت پرست نہیں ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور اونلی مسلم۔ ہمارا عقیدہ ہمارے گھر پر ہے، اس کو ہم باہر نہیں لاتے، اور یہ عقیدے کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے۔ جہاں کھڑے ہو جائیں، ممبر پہ کھڑے ہو جائیں یا باہر میدان میں کھڑے ہو جائیں، اپنے عقیدے کی بات پہلے کرتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں ایک خاص بات کہ ہم نے علامہ شاہ احمد درانی صاحب کی ساتھ 15-16 سال قربانی دی،
اور وہیں ہم نے غازی تحریک انصاف وسلم کا اعزاز بھی پایا اسی پلیٹ فارم پہ جمعیت علماء پاکستان لانڈی سے۔ تو کبھی ہمارے نورانی صاحب نے، جبکہ وہ خود امامہ باندھتے تھے کتھئی کلر کا، لیکن کبھی کسی مرید کو یا جمہوریہ علماء پاکستان کے کارکن کو انہوں نے تلقین نہیں کی کہ امامہ اتنا لازم ہے کہ تمیز بھی نہیں ہے باندھنے کی لیکن باندھنا ہے۔ خود باندھتے تھے، لیکن تو حقیقت یہ تھی کہ وہ سنت نبی کے حساب سے نہیں باندھتے تھے، وہ حضرت عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے باندھتے تھے، اور ساری زندگی باندھا انہوں نے، کبھی امامہ نہیں اتارا۔ میں نے نہیں دیکھا کم از کم کہ شاہ احمد نورانی صاحب نے امامہ اتارا، لیکن یہ نئی اصطلاح لائے کہ سنت نبوی امامہ باندھنا، تو پھر پہلے کٹھئی تھا، پھر الزام لگا تو اس الزام کو برداشت نہیں کر سکے، نورانی صاحب کی بی ٹیم ہے تو اس کا کلر گرین کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی گرین تو اس وقت بھی تھا جب آپ نے تلقین کی تھی کہ لازم ہے کٹھے امامہ باندھنا، گرین تو کلر اس وقت بھی تھا نا گنبد خضرا کا، کیونکہ ہم نے تو نہیں کروایا آج، اس وقت خیال نہیں آیا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو بلیم لگ رہا تھا اس کو دھونے کے لیے اس چیز کو استعمال کیا گیا۔ ابھی بھی ان کے گلے کے اندر کتھئی کلر کا جو ہے وہ پٹا ضرور ہوتا ہے، یہ حقائق ہے، چاہے کسی کو برا لگے یا حقیقت ہے۔ اب یہ اذان کی شروع میں بھی انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی درود شریف تو ہر نماز میں موجود ہے، اگر اتنا ضروری تھا تو نورانی صاحب نے کیوں نہیں شروع کروایا؟ کروانا چاہیے تھا نا ان کو یار، ان سے بڑا عالم کوئی تھوڑی ہے، وہ دنیا سے چلے گا لیکن ان سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے اس وقت۔ بریلوی مسلک کا اگر سب سے بڑا عالم کوئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، علامہ شاہ احمد نورانی سے بڑا عالم کوئی ہے۔ انہوں نے یہ سب چیزیں کیوں نہیں کی؟ یہ دین کے اندر نئی ایک وقت آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ اذان میں سلام پڑھنے نہ پڑھنے پہ بھی قتل ہوا کریں، فتوے دیے جایا کریں۔ اب نئی نسل کو تو نہیں پتہ نا بچوں کو یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے اذان میں، باقی لوگ نہیں پڑھ رہے، یہ جو دعوت اسلامی والوں کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا، اہل سنت والے بھی ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ دیکھ لیں مسجدیں چیک کر سکتے ہیں، صرف یہی پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی شناخت بنا لی۔ اقامت کہتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں، اقامت کے وقت بھی پڑھتے ہیں لوگ، اس کے بغیر اقامت ہی نہیں، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اب ان کو برا لگے اچھا لگے، حقائق یہی ہے، تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ثابت کر دیں، مناظرہ کرنے آ جائیں پریس کلب پہ، تو وہاں ثابت کر دیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں غلط ہے، ہم اپنی غلطی مان لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن آئیں تو صحیح۔ لیکن ہم پھر بھی ان سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ان سے نہیں ہے، اصولی اختلاف ہے کہ دین میں جو نئی اختراع لائے گا ہم اس کو اجاگر کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دین سے دور نہ ہو، سنت نبی اسلام سے دور نہ ہو۔ یہ ہمارا مشن ہے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا، اور بزم فکر فخر ملت اسلامیہ محسن پاکستان، محسن شہر قائد کراچی، محسن سپار کو محافظ کعبۃ اللہ جنرل ریٹائرڈ سید پریو مشرف انٹرنیشنل کا پیغام ہے کہ دین اسلام کو ہم نے پاکستان میں رائج کرنا ہے۔ منشور پاکستان کو جو کہ بہادر جنگ نے 26 دسمبر 1947 کو پیش کیا تھا، جس کی پاداش میں ان کو زہر دیا گیا، اس منشور کا 23 سال سے میں پبلش بھی کر رہا ہوں۔ تمام ایجنسی بھی ہماری پریشان ہوتی ہیں، یار یہ اصل اسلام کہاں سے آ گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل اسلام یہ ہے۔ تو جب یہ ایم آئی والے آئے تھے شفقت صاحب کے پاس انکوائری کرنے مہران کی میری، تو پریشان تھے، بولا اسلم علی کا پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، کبھی یہ انڈیا کی ہسٹری لکھتا ہے جے پور کی دائرے کی، کبھی یہ سندھ کی ہسٹری لکھتا ہے، کبھی افغانستان کی ہسٹری لکھتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون ہے۔ تو شفقت صاحب نے ان کو کہا، بولا یار پریشان نہیں ہو، ٹینشن نہیں لو، میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جون پور سے شروع کی، جہاں پر ہمارے حضرت سید محمد جون پہ، جنہیں ہم امام النام مہدی اسلام مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے چاہے ہماری گردن کٹ جائے، کیونکہ ہم ان کی طرح جھکنے بکنے والے نہیں ہیں۔ ہماری شہادتیں سندھ میں بھی ہیں، پوری عباسی برادری ان پہ فخر کرتی ہے،
ہمارے میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی کو اسی جرم میں دین اسلام پھیلانے کے لیے 82 سال کی عمر میں پھانسی دی گئی. ایک تاریخ ہے. میری عمر ابھی 82 سال نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے 82 سال کے بعد یہ بھی پھانسی ہوئی بھٹو صاحب کی طرح. حق بات کرتے کیونکہ قادیوں کے خلاف میرے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ سب بک گئے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوا. جب تحریف قرآن کیس کو اس نے جائز قرار دیا ان کو رہا کر دیا قاضیوں نے. ایک مولوی بھی نہیں کھڑا ہوا. اگر ہے ریکارڈ میں تو لے آؤ, میں اپنی غلطی مان لوں. اکیلا گیا تھا پریس کلب, اس لیے کہ دین اسلام کے بارے میں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. ہم چاروں امام کو برق بھی کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. صرف کہتے نہیں ہیں زبان سے, یہ سب ایک ایک امام کو لے کے بیٹھے ہوئے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کیا امام لے کر آئے اسلام یا حضور وسلم لے کر آئے اسلام؟ میرا ان سے سوال ہے. کیا امام کی پیروی کر رہے ہو یار؟ حضور کی پیروی کرو. کہتے ضرور ہیں ہم سنت نبی کے پیروکار ہیں. وہ بھائی سنت نبی ایک امام کا تھوڑی سکھاتی ہے. یہ تو امام تو بات کی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے ایک ایک امام کو. اور ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے پاس تو چاروں امام ہے ہی نہیں. ان کا تو اپنا امام ہے, ان کا تو اپنا امام ہے نا بھائی. تو ہم کون سے والے اسلام کو مانیں؟ اہل تشیع والے کو مانیں, بریلوی کو مانیں, دیوبندی کو مانیں, امام حنبل کو مانیں, شافعی کو مانیں, کس کو مانیں ہم یار؟ کون سا اسلام قبول کریں؟ لیکن اسلام وہی ہے, مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم. کہنا تو آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے اپنے عقیدے کو گھر پہ چھوڑنا پڑے گا. اور یہاں ہر تقریر میں عقیدہ پہلے, اسلام بعد میں. کسی کی تقریر آپ اٹھا کے دیں, وہ اپنی منطق لاتا ہے پھر اسلام پہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. اور ہدایت جب ہی ملے گی کہ جب یہ خود اللہ سے ہدایت مانگیں گے. بغیر ہدایت مانگے نہیں ملے گی. ہماری دعاؤں سے ملتی تو سب صحیح ہو جاتا ہے, پھر پورا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی انقلاب رونما ہوگا اور پاکستان حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کی واحد ایٹمی اسلامی فلائی مملکت بننے جا رہا ہے. لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ لوگ اس پہ کام نہیں کر رہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں 23 سال سے, تو ہمیں منزل قریب نظر آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں اللہ تعالیٰ میرے خواب کو پورا کرے گا, اور پھر شاید میں اس دنیا سے جاؤں 82 سال کی عمر میں, میں آدم شاہ کلوڑی عباسی کی طرح شہادت کی موت پاؤں, اور اپنے والد اور والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو کروں کہ ایک شہید کے ماں باپ ہیں. یہ میری خواہش ہے. اور عبدالستار ایدھی کی طرح میرا جنازہ ہو. اور زندگی میں تو آرمی والوں نے قدر نہیں کی, لیکن کم سے کم مرنے کے بعد ضرور کریں گے پرویز مشرف کی طرح کہ عبدالستار ایدھی کی طرح. یہ بھی تاریخ بنی ہے کہ کسی سویلین کو تینوں مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا. تو میری بھی ہر نماز میں دعا ہوتی ہے کہ یار تم لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, ہمیشہ ڈیگریڈ کیا, لیکن کم سے کم جو ہے میری شہادت کے بعد تو یار گارڈ آف آنر پیش کر دینا, عبدالستار ایدھی کی یاد تازہ کر دینا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.